الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ شبہ غیر محصورہ شبہ مفہومیہ کے اعتبار سے اور شبہ مصداقیہ کے اعتبار سے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ادلہ جو عدم وجوب اجتناب کو شبہ غیر محصورہ میں بیان کرتی ہیں، عمدتاً دو دلیل ہیں، ایک روایات اور دوسرا آقائے حائری کی دلیل کہ امارہ عقلائیہ قائم ہے کہ خمر نہیں ہے شبہ غیر محصورہ میں۔ البتہ دلیل سوم کو اجماع کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی مستقلاً اصل نہیں ہے، اور اجماع جو ہے اس کو بیان کیا گیا کہ یہاں پر چونکہ اجماع مدرکی ہے یا احتمال مدرکی ہے، اس کی بنیاد پر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دو دلیل جو باقی رہ گئی ہیں ان کو ہم اصل میں شبہ مفہومیہ کے لحاظ سے اور شبہ مصداقیہ کے لحاظ سے دونوں میں الگ الگ مستقلاً ملاحظہ کریں گے۔ ادلہ روایات ادلہ حلیات ہے، ان ادلہ روایات حلیات میں بھی عمدہ روایت کہ جو مطلب پر دلالت کر رہی تھی وہ عبداللہ ابن سنان کی روایت تھی، جس میں کہا گیا کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال حتی تعرف الحرام۔ سمجھ گئے؟ یہ روایت وہ دلیل ہے کہ جس کو سب سے عمدہ دلیل مانا گیا ہے شبہ غیر محصورہ میں حلیت جاری کرنے کے لیے۔ دوسری دلیل جو ہے آقائے حائری کی تھی، یہ جو کتاب درر سے بیان کی تھی، کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر یک از اطراف شبہ غیر محصورہ میں ایک امارہ عقلائیہ موجود ہے جو حکم کرتا ہے کہ یہ طرف خمر نہیں ہے۔ اس طرح 1.5 کروڑ اطراف کو امارہ عقلائیہ ہے کہ خمر نہیں ہے۔ جب خمر نہیں ہے تو حرام بھی نہیں ہے، حرام واقعی بھی نہیں، حرام بالاجمال بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان دو دلیلوں کو ایک ایک کر کے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، شبہ مفہومیہ میں، شبہ غیر محصورہ میں۔ آئیے سب سے پہلے بہترین دلیل جو شبہ غیر محصورہ میں حلیات کو جاری کرتے ہیں وہ روایات تھی، کہ روایت کہتی ہے کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال۔ بتقریب مکرر عرض کیا کہ فیہ حلال و حرام
یہ شبہوں سے مقرون بعلم اجمالی سے متعلق ہے، کیونکہ شبہ مقرون بعلم اجمالی میں کچھ لیوان حلال ہے، کچھ لیوان حرام ہے. جو خمر ہے وہ حرام ہے، جو خمر نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے. جو مقرون بعلم اجمالی ہو اس میں حلال و حرام آیا کرتا ہے. اما شبہ بدویہ کے جو خالی از علم اجمالی ہے اس میں حلال و حرام نہیں آیا کرتا ہے، اس لیے شبہ بدویہ اس جملے کی وجہ سے خارج ہے. بس یہ جملہ مال شبہ مقرون بعلم اجمالی ہے. یہ تعبیر شبہ محصورہ اور شبہ غیر محصورہ دونوں کو بالاصالہ شامل ہے، کیونکہ شبہ محصورہ میں بھی حلال ہے حرام ہے، ایک لیوان حلال ہے ایک لیوان حرام ہے. شبہ غیر محصورہ میں بھی 1.5 کروڑ میں سے ایک لیوان حرام ہے، باقی جو حلال ہے. مثلا تو حلال و حرام جو ہے شبہ محصورہ ہو چاہے شبہ غیر محصورہ ہو، دونوں میں یہ تعبیر آ سکتی ہے. بس مقتضی ظاہر دلیل یہ ہے کہ شبہ مقرون بعلم اجمالی چاہے شبہ محصورہ ہو چاہے شبہ غیر محصورہ، دونوں کو یہ تعبیر شامل ہے. ہم نے اس روایت سے شبہ محصورہ کو خارج کرنے کے لیے جو طریقہ اب تک اپنایا تھا وہ یہ کہ اگر فی حلال و حرام والی روایت میں فَهُوَ لَكَ حلال کہا تو اس کا مطلب یہ کہ شبہ محصورہ میں دو طرف جو اطراف علم اجمالی محصورہ میں ہیں دونوں کا ارتکاب جائز ہو جائے گا، یہ بھی حلال وہ بھی حلال. تو پھر ایک فساد لازم آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ارتکاب معصیت ہے اور یقین بمعصیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ تناقض بھی پیش آتا ہے کہ ایک طرف سے شارع کا اجتنب الخمر، دوسری طرف خمر کو پینے کی اجازت بھی دے. تناقض بھی لازم آتا ہے. شارع کہہ رہے کہ اجتنب الخمر، شراب سے بچو، دوسری طرف سے کہ ہم نے دونوں طرف کی اجازت دے دی. اس کا مطلب ہے کہ شراب پینے کی اجازت دے دی ہے نہیں. تو یہ تناقض کا سبب بھی بنتا ہے. کبھی اور ارتکاب معصیت کے علاوہ تناقض بھی پیش آتا ہے. اس لیے شبہ محصورہ اس دلیل معصیت کی وجہ سے، دلیل تناقض کی وجہ سے خارج ہے اس روایت سے. بس بچ گیا کیا؟ شبہ غیر محصورہ. یہ روایت شبہ غیر محصورہ کو شامل ہے، اور شبہ غیر محصورہ کو شامل ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم شبہ غیر محصورہ میں اصل حلیت جاری کریں گے 1.5 کروڑ کے 1.5 کروڑ افراد میں. جی ہاں، شبہ غیر محصورہ میں پھر کے منحصر ہو گیا. ویسے تو عام تھا لیکن وہ دلائل کی وجہ سے شبہ غیر محصورہ میں آ گیا ہے. مخصوص ہو گیا نا، تقریباً مخصوص ایسا ہو گیا. ہاں عنوان کلی ہے لیکن دلیل کی وجہ سے جو محصورہ میں آ جاتا ہے غیر محصورہ میں آ جاتا ہے. بس یہاں پر
ہم پہنچے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ کو یہ روایت شامل ہے، اور اس روایت کو ہم نے صرف شبہ غیر محصورہ کے لیے ادلہ کی روشنی میں منحصر کر دیا۔ اب اجماع آ کر کے بیان کرتا ہے کہ شبہ محصورہ میں احتیاط واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک دوسرا طریقہ موجود ہے کہ جس سے ہم ثابت کریں گے کہ شبہ غیر محصورہ میں احتیاط واجب نہیں ہے، اور وہ اجماع۔ شبہ محصورہ میں تو اجماع قائم ہے اس بات پر کہ واجب اجتناب کرنا، اس لیوان سے بھی اجتناب کرے، اس لیوان سے بھی اجتناب کرے۔ کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ جو شبہ محصورہ میں اجتناب کو لازم نہ سمجھتا ہو، بلکہ ہر ایک شبہ محصورہ میں احتیاط کو واجب سمجھتے ہیں۔ بملاحظہ اجماع ہمارے پاس 3 دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل اجتنب عن الخمر کہ تکلیف واقعی اولی یہی ہے کہ ہر شراب سے اجتناب کیا جائے، لیکن اس کے مقابل میں دلیل ہے کہ ہر وہ چیز جس میں حلال و حرام ہو اس میں حلیات جاری کریں۔ بس دوسری دلیل یہ ہے اجماع کے بعد کہ ہم اس کے اندر اصل حلیات شبہ غیر محصورہ میں جاری کریں۔ آئیے یہاں پر پہلے اجماع کے اس عنوان کو مد نظر رکھا جائے کہ اجماع میں عنوان مد نظر رکھا گیا شبہ محصورہ، اگرچہ کہ روایات میں عنوان نہیں ہے لیکن اجماع میں عنوان ہے، کیونکہ علماء ہی تو شبہ محصورہ اور غیر محصورہ کا عنوان لے کر آتے ہیں، تو اجماع میں علماء ہی ہوا کرتے، روایات تو نہیں ہوا کرتی۔ اور محصورہ کا بیان اس طریقے سے کہ اسی شبہ محصورہ اس عنوان پر تکیہ کرتے ہوئے ہماری دلیل اجماع یہ ہے کہ اجماع قائم ہے اس بات پر کہ سب کے سب شبہ محصورہ میں احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں۔ ایک طرف تو اجماع قائم ہے عنوان شبہ محصورہ پر، جس عنوان کو تشخیص فہم عرف کے ذریعے سے دیا جائے گا، یعنی عرف تشخیص دے گی کہ شبہ محصورہ کس کو کہتے ہیں۔ جو پہلے گزر گیا ہے کہ
تشخیص شبہ محصورہ اور شبہ غیر محصورہ میں عرف دخیل ہے. اجماع جب قائم ہوگا شبہ محصورہ میں کہ اجتناب کرنا واجب ہے، اور شبہ محصورہ میں جب اجماع قائم ہے، اور دوسری طرف سے ہمارے پاس یہ کہ عرف معیار ہے، تو ایک مثال آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر بالفرض، السلام علیکم، ایک طرف 10,000 کا عدد فرض کرتے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ بنتا ہے، اور 1,000 کا عدد فرض کریں کہ شبہ غیر محصورہ یقیناً نہیں بنتا ہے. 5,000 میں شک ہے، 5,000 کا عدد آیا شبہ محصورہ میں ہے یا شبہ محصورہ میں نہیں ہے. مفہوم میں اشتباہ ہے، نہ مصداق میں. مفہوم کے اشتباہ کی بات کر کہ مفہوم شبہ غیر محصورہ جس کی تشخیص کا کام عرف کے ہاتھ میں ہے، عرف 10,000 کو تو تشخیص دیتی کہ شبہ غیر محصورہ ہے، 1,000 کو تو تشخیص دیتی کہ شبہ محصورہ، شبہ غیر محصورہ، 10,000 کو تشخیص دیتی کہ شبہ غیر محصورہ ہے، اور 1,000 کو تشخیص دیتی کہ شبہ محصورہ ہے. لیکن 5,000 کے سلسلے میں عرف تردد میں ہے، مفہوم شبہ غیر محصورہ میں تردد میں ہے کہ 5,000 پر آیا مفہوم شبہ غیر محصورہ صادق آئے گا یا نہیں. بس یہاں پر یقیناً اجماع کی وجہ سے شبہ غیر محصورہ 10,000 افراد تو یقیناً خارج ہو جائیں گے شبہ غیر محصورہ کی وجہ سے، اور وہاں پر احتیاط کرنا واجب نہیں ہے. اور 1,000 افراد میں یقیناً احتیاط کرنا واجب ہے، کیونکہ یقیناً شبہ محصورہ میں شامل ہے. 5,000 میں جب شک تھا کہ آیا شبہ محصورہ کا مفہوم آئے گا یا شبہ غیر محصورہ کا مفہوم آئے گا، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو وہاں پر اجماع صرف قدر متیقن کو اخراج کرنے کا کام کر سکتی ہے. قدر متیقن جو ہے وہ 10,000 تھا، وہ اخراج ہوگا، اور وہاں پر اصالۃ الحلیت جاری ہوگی، اور اس کی بنیاد پر 10,000 میں اجتناب کرنا واجب نہیں ہوگا. اما 5,000 چونکہ اجماع میں قدر متیقن کو شامل کیا جاتا، 5,000 اس لحاظ سے وہ قدر متیقن میں شامل نہیں ہے، اس لیے قطعاً وجوب اجتناب سے خارج نہیں ہے. جب خارج نہیں ہے تو وہاں پر 5,000 میں بھی اجماع کی دلیل کی وجہ سے احتیاط کرنا ہوگی. اس کی مثال آپ متعدد جگہوں پر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں کہ جب مفہوم استثناء مجمل ہو جائے اقل و اکثر میں، تو اقل کی نسبت تو یقین ہے کہ خارج ہے، لیکن اکثر کی نسبت تردد ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو عام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. مثال دوبارہ تکرار کر رہے ہیں، اکرم العلماء، دوسری طرف سے آیا لا تکرم الفساق. اب فساق میں فساق گناہ کبیرہ والا صرف خارج ہوا کرتا ہے یا گناہ صغیرہ والا بھی استثناء ہے؟ گناہ کبیرہ تو قدر متیقن ہے کہ وہ فاسق ہے، لیکن گناہ صغیرہ والا تردد میں کہ فاسق کے عنوان میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو مفہوم فاسق مجمل ہے،
کبیرہ و صغیرہ میں. کبیرہ جو اکثر ہے وہ تو یقیناً قدر متیقن ہے کہ وہ خارج ہے. یعنی دیکھا جائے تو مفہوم کبیرہ لفظ عقل میں شامل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو صغیرہ ہے، صغیرہ کا مطلب یہ کہ صغیرہ و کبیرہ دونوں کو شامل ہے یا خالی کبیرہ کو شامل ہے. فاسق کا لفظ خالی کبیرہ کو شامل ہے یا کبیرہ و صغیرہ دونوں کو شامل ہے؟ کبیرہ کو تو یقیناً شامل ہے، وہ تو قدر متیقن. لیکن کبیرہ و صغیرہ دونوں کے شامل ہونے میں شک ہے، اس لیے جو قدر متیقن ہے کبیرہ وہ تو خارج ہوگا. وہ جو صغیرہ والا ہے اس کا خارج ہونا قدر متیقن نہیں ہے، وہ عام کے تحت باقی رہے گا. اکرم العلماء کے تحت صغیرہ والا عالم کا احترام کرنا واجب ہوگا، خالی کبیرہ کو خارج کریں گے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب قدر متیقن کی بات آئے تو صرف وہ عقل والا خارج ہوتا ہے، اکثر والا خارج نہیں ہوتا ہے. اجماع کے تحت فقط ہم کبیرہ والے کو شامل کریں گے، باقی کو شامل نہیں کریں گے. اجماع قائم ہے کہ فاسق خارج ہے تو قدر متیقن لیں گے. قدر متیقن کبیرہ ہے اور کبیرہ جو ہے عام سے خارج ہوگا. صغیرہ جو ہے وہ مشکوک ہے، اس کی بنیاد پر وہ عام کے تحت باقی رہے گا. اسی فرض کی بنیاد پر ہم ہمارے مورد میں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وجوب اجتناب کا حکم آیا ہے کہ علم اجمالی میں اجتناب کرنا واجب ہے. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ میں استثناء موجود ہے. جب شبہ غیر محصورہ میں اجماعاً استثناء موجود ہے اور اجماع قدر متیقن کو شامل کرتا ہے، مفہوم کو شبہ غیر محصورہ میں سمجھنے کے لیے عرف کا سہارا لیتے ہیں. عرف کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 5000 کے اندر آیا وہ شبہ غیر محصورہ کا مفہوم صادق آتا یا نہیں. عرف تردد میں ہے، تردد میں تو یہ اجماع اس کو شامل نہیں ہوگا اور اس کی بنیاد پر 5000 افراد میں بھی اجتناب کرنا واجب ہوگا، کیونکہ وہ عام اجتناب عن الخمر کے ضمن میں شامل ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کریں کہ ہمارا اجماع شبہ مصداقیہ میں ہو، کیا آیا شبہ مصداقیہ میں یوں فرض کریں کہ 5000 کو ہم مان لیتے ہیں کہ شبہ غیر محصورہ ہے، مفہوم ہمارے لیے واضح ہے. سب مصداق میں کہ یہ جتنے افراد پڑے ہوئے ہیں وہ 5000 کے افراد خارج میں ہے کہ نہیں ہے، 5000 لیوان ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں. یہ خارجی افراد میں شک ہو جائے تو مصداق کا شبہ ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ مفہوم تو واضح ہوگا کہ 5000 میں بھی شبہ غیر محصورہ صادق ہے عرف کے لحاظ سے. بس اس لحاظ سے اب جو تعداد خارج میں ہے اس میں شک ہو جاتا ہے کہ آیا یہ 5000 کے افراد تک پہنچ گیا ہے تو شبہ غیر محصورہ ہے، اور اگر نہیں پہنچا ہے تو شبہ غیر محصورہ نہیں ہے. جب واقعیت خارجیہ میں تردید ہو تو شبہ مصداقیہ بن جایا کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم چونکہ اجماع کو دلیل بنائے ہوئے اجماع قدر متیقن کو قرار دیتا ہے
اور یہاں پر شبہ غیر محصورہ مصداق کے لحاظ سے بھی شامل نہیں ہے، اس لیے ہمارے فرض کے مطابق یہ جو شبہ غیر محصورہ میں شامل ہونا مصداقاً بھی شامل ہونا پتہ نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کو عام میں داخل کریں گے، یعنی اجتناب عن الخمر میں شامل کریں گے، اور اجتناب کرنا اس جو ہے ان افراد کو جو 5000 ہونا پتہ نہیں ہے، ان کے اندر اجتناب کرنا بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ شبہ 5000 ہونا پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس مطلب عام و خاص پر جو ہم مشی کیا کرتے ہیں، اجماع میں اس سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس عنوان عام و خاص میں اجماع وجود نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ شک رکھتے ہیں کہ شبہ محصورہ ہے یا شبہ غیر محصورہ۔ اجماع شبہ محصورہ میں قائم ہے، آیا بوجود شک تمسک کر سکتے ہیں اس شبہ محصورہ میں، یا شبہ محصورہ میں شک کی صورت میں تمسک نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ موضوع محرز نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کے لیے موضوع محرز نہ ہو، آپ دلیل سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم چونکہ شبہ مصداقیہ میں اجماع سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، تو اجماع سے تمسک نہ کرنا فرق نہیں پڑتا، چاہے دلیل لفظی میں ہو مخصص، چاہے دلیل لبی میں ہو، دونوں میں مخصص چاہے لبی ہو چاہے مخصص لفظی ہو، اس میں تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے شبہ مصداقیہ وہاں پر کبھی جائز نہیں ہے کہ ہم اجماع کا سہارا لے کر مخصص کو لے کر آئیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ